اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 264۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ اے اہل ایمان، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی ہو۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اس کی کمائی میں سے کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافروں کو راہیاب نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بات یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر شروع کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھیں تو ہمارا رابطہ اس آیت سے براہ راست ان الفاظ سے جڑ جائے گا۔ رب کریم ہم سے فرما رہا ہے لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ صدقہ کا لفظ صدق سے بنا ہے۔ صدق کا مطلب ہے سچائی، یعنی سچی نیت ہی صدقات کو قبول کرواتی ہے، یعنی نیت ہی اصل بیج ہے۔ اپنے دینے کے عمل کو رب کریم فرما رہا ہے کہ اپنے دینے کے عمل کو احسان جتلا کر یا دل آزاری کے عمل سے ضائع نہ کرو۔ یعنی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیں تو نیت یہ ہو کہ اس کا بدلہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے چاہتے ہیں۔ ہم جب کسی کو کچھ دے کر، کسی سے کچھ بھلائی کر کے بدلے میں ہم اس سے توقعات رکھیں اور بعض اوقات وہ توقعات پوری نہیں ہوتی، ہم اسے احسان جتلا کر اس کو یاد دلاتے ہیں، یا بعض اوقات تکلیف پہنچا کر رد عمل میں بعض اوقات ہم تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے رب کریم بار بار فرما رہا ہے کہ اگر دے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دو، نیت یہ رکھو کہ میرے اس دینے کے عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے اس آیت کے ذریعے اور ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی یا دینے والے کی یا مسلمان کی نفسیات تیار کر رہا ہے کہ ظاہری طور پر تو دینے والا دے رہا ہے، مگر حقیقت میں اگر وہ اہل ایمان ہے تو وہ لینے والا ہے۔ اگر وہ اہل ایمان ہے تو حقیقت میں وہ لینے والا ہے۔ کیا چیز لینے والا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہے، اس کی رضا کا طالب ہے، اس کی رحمت کا سائل ہے۔ کتنا فرق پڑے گا اس نفسیات سے جو رب کریم مومن کے دل میں تیار کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان یہ سوچے کہ میں دے رہا ہوں اور دوسرا لے رہا ہے تو رویے میں تکبر آ جاتا ہے، مگر جب انسان کے اندر یہ سوچ آ جائے جو رب کریم ان الفاظ کے ذریعے ڈالنا چاہ رہا ہے، یا جو رب کریم ان الفاظ کے ذریعے ڈال رہا ہے، تو رویے میں، دینے والے کے رویے میں عاجزی آئے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب رب کے ہاں قبولیت کا طلبگار ہوگا۔ اگر نیت میں یہ سوچ نہیں ہوگی تو اکڑ کر دے گا،
تکبر اور دکھاوے کے لیے دے گا۔ جیسے ہسپتال اور یتیم خانے کے لیے دیں تو چاہیں کہ ہمارے نام کی تختی لگ جائے، اور جب چیک دیں تو پہلے میڈیا کو بلائیں اور دینے کے وقت نظریں کیمرے پر ہوں، تو یہ کھلم کھلا دکھاوا ہے۔ رب کریم مومن کے اندر اخلاص نیت دیکھنا چاہتا ہے۔ جہاں دینے اور لینے کے عمل سے معاشی بہتری رب کریم دیکھنا چاہتا ہے، وہاں اسلامی معاشرے میں جذبات اور احساسات کی پاکیزگی رب کریم پیدا کرنا چاہتا ہے، جو اسلامی معاشرے کا حسن ہے، کیونکہ لینے والے کے لیے غربت کا احساس اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا حقیر سمجھے جانے کا احساس تکلیف دہ ہے۔ بعض اوقات ہم غریب کے ہاتھ پر چند پیسے رکھ کر اس کی معاشی ضرورت تو پوری کر دیتے ہیں، مگر ذہنی اذیت سے دوچار کر دیتے ہیں، تو ایسا صدقہ بے اجر جاتا ہے، بے ثمر جاتا ہے۔ اس لیے رب کریم فرما رہا ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، بلکہ رب کریم فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو۔ ان الفاظ سے اور ان آیات سے رب کریم اسلامی معاشرے میں اخلاقی تربیت دے رہا ہے۔ جسمانی صحت کے قوانین جتنے اہم ہیں، اتنے ہی اخلاقی صحت کے بھی قوانین اہم ہوتے ہیں اسلامی معاشرے کے لیے۔ اخلاقی زوال سے بچانے کے لیے رب کریم دینے والے کی اخلاقی تربیت کر رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ان الفاظ میں رب کریم دینے سے زیادہ دینے کے طریقے کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے۔ ان الفاظ سے رب کریم دینے سے زیادہ دینے کے طریقے کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے، تاکہ معاشرہ جہاں معاشی تنگ دستی سے محفوظ رہے، وہاں اخلاقی اور روحانی تربیت سے مالا مال ہو۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ جو شخص مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ زبان حال سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر یقین اور ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا تو اللہ کے ہاں سے آخرت کے اجر کے لیے دیتا، دینے والے پر احسان نہ چڑھاتا۔ اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو زبان سے تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، مگر عمل اس کا ظاہر کر رہا ہے کہ اس کا اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا، ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی صاف چٹیل پتھر کی چٹان ہو اور اس پر مٹی بھی پڑی ہو اور پھر تیز بارش ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں عموماً ایسے پتھروں پر بھی جب مٹی پڑی ہوئی ہو تو فصل اگا دی جاتی ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ جب ایسی جگہ پر فصل اگا دی جاتی ہے جو پتھر ہو اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس پر فصل اگا دی جائے اور پھر تیز بارش ہو، تو جس طرح اس پتھر کی تمام مٹی اس تیز بارش سے دھل جائے گی، بہہ جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ بالکل اس شخص کی مثال بھی ایسی ہے کہ اس کا دیا ہوا صدقہ احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے بالکل اسی طرح ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اس تمثیل میں بارش سے مراد خیرات ہے، چٹان سے مراد اس نیت اور جذبے کی خرابی ہے جس نیت سے خیرات کی گئی ہے، مٹی کی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی خرابی چھپی ہوئی ہے۔ اس تمثیل کے بعد بات یوں سمجھ آتی ہے کہ بارش فطری طور پر تو سبزہ اگاتی ہے، مگر جب بارش قبول کرنے والی زمین برائے نام اوپری ہی اچھی ہو اور اندر سخت چٹان چھپی ہوئی ہو تو بارش مفید ہونے کی بجائے الٹ ثابت ہوگی، تھوڑا بہت اگا ہوا سبزہ بھی بہا کر لے جائے گی۔ اسی طرح انسان کے احسان جتانے، تکلیف پہنچانے اور ریاکاری سے وہ ثواب بھی جاتا رہے گا جو صدقہ و خیرات سے ملنا تھا، مگر ساتھ ہی ریاکاری کا گناہ، تکلیف اور احسان جتانے کا گناہ بھی پلے پڑ جائے گا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو کچھ بھی جزا نہ پائے گا، اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر قدرت نہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کافر گروہ کی راہ راست کی طرف رہبری نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ
کافر گروہ کی راہ راست کی طرف رہبری نہیں فرماتا۔ یہاں کافر کا لفظ ناشکرے اور منکر نعمت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جب وہ شخص خود ہی جو دکھاوے کے لیے صرف دیتا ہے، جب وہ خود ہی ناشکرا اور خدا کی رضا کا طالب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اسے خواہ خواہی اپنی رضا کا راستہ دکھائے۔ آیت نمبر 265۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اس باغ کی مانند ہے، ان کی مثال اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو۔ اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو دگنا پھل لائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اور مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، ان کی مثال اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو، اور اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوہار ہی کافی ہو جائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سچے مومنوں کے صدقات کی مثال دے رہا ہے۔ مومن جب بھی صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے، تو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور دل کے ثبات کے لیے دیتا ہے، ریا کے لیے نہیں دیتا، دنیاوی شہرت کے لیے نہیں دیتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، دل کو اس کا ثبات، اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثبات عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جماتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ثابت قدمی اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے دل میں نرمی آتی ہے، خرچ کرنے سے اس کے دل میں نرمی آتی ہے، عبادات میں زیادہ خشوع اور حسن آتا ہے۔ وہ اپنی ضروریات قربان کر کے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ معاشرتی فلاح اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کر کے اس کا نفس پاکیزہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ وہ دنیا والوں سے یا اللہ کے بندے سے کسی بھی معاوضے کا اور کسی بھی تعریف کا طلبگار نہیں ہوتا۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں فرمائی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے سوا نہیں کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی تم سے کوئی شکر گزاری کے طلبگار ہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی دیتے ہیں۔ ان میں روحانی آسودگی آتی ہے، نہ تو ان کے لہجے میں تلخی آتی ہے، نہ وہ دے کر پچھتاتے ہیں۔ لوگوں میں سے جن کو دیا ہوتا ہے ان سے وہ ہر قسم کی توقع سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صدقات کی مثال ایک باغ سے دی ہے، ایسا باغ جو بلندی پر ہو۔ ربوہ ایسی زمین کو کہتے ہیں جو عام زمین سے قدرے بلند ہو۔ ایسی زمین عموماً زرخیز ہوتی ہے جیسے بلند زمین کی آب و ہوا خوشگوار ہوتی ہے۔ ایسی زمین عموماً زرخیز ہوتی ہے جیسے بلند زمین کی آب و ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ خوشگوار ہوتی ہے۔ زوردار بارش سے مراد انتہائی خلوص اور محبت سے کی گئی خیرات اور انتہائی جذبہ خیر اور کمال درجے کی نیک نیتی کے ساتھ کی گئی خیرات اور صدقات ہیں۔ اور ہلکی پھوار سے مراد جس میں رضائے الہی اور ثبات دل دونوں باتیں موجود تو ہوں مگر اتنے اعلیٰ درجے کی نہ ہوں۔ دونوں صورتوں میں ثواب پائے گا۔ جیسے بارش برسے تو ایسی زمین دگنا پھل لاتی ہے، بارش نہ بھی ہو تو ایسی زمین
ایسی زمین پر ہلکی پھوار بھی فائدہ دیتی ہے۔ یعنی جب نیت کی سچائی ہے تو بعض اوقات انسان رضائے الہی کی طلب میں دل کے خشوع میں بہت اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس سے کم درجے پر ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ ثواب پائے گا، کیونکہ نیت اس کی صرف رضائے الہی اور دل کا ثبات ہے، تو دونوں صورتوں میں اسے فائدہ ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی موسم خالی جائے۔ اسی طرح ایسے اللہ والوں کے اعمال بھی کبھی بے اجر نہیں جاتے، وہ ضرور صلہ پاتے ہیں۔ ہاں، جزا میں فرق پڑتا ہے، مگر رب کریم کے ہاں سے نوازے جاتے ہیں۔ بہت ہو تو بہت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، کم ہو تو کم خرچ کر دیتے ہیں، شبنم کی طرح۔ یہ ایسا صدقہ ہوتا ہے جو بارش اور پھوار کی طرح دینے والے کو بھی ٹھنڈک عطا کرتا ہے اور لینے والے کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اچھا عوض دے، اچھا بدلہ دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے تنگ دل بخیلوں کے حق میں بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی اور بربادی دے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ آیت نمبر 266، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے جبکہ اس کی اولاد ابھی ناتواں ہو۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور عین اس وقت اس باغ پر ایک ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور باغ جھلس کر رہ جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے جبکہ اس کی اولاد ابھی ناتواں ہو، اور عین اس وقت اس باغ پر ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جھلس جائے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے کہو، اپنے آپ کو کم نہ سمجھو۔ انہوں نے فرمایا، ایک عمل کی مثال دی گئی ہے اس آیت میں۔ پوچھا کون سا عمل؟ کہا کہ ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کام کرتا رہتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کو نیک عمل، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد اس کی محافظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
یعنی انسان اگر جوانی میں نیک عمل، بھلائی اور انفاق فی سبیل اللہ کرتا رہے ساری زندگی، اور وہ صرف صدقہ و خیرات نہیں بلکہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قسم کی نیکی کرتا رہے، جیسے اس میں بتایا گیا ہے، ایسا باغ جس میں کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ یعنی انسان جوانی میں ساری ہر قسم کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کی پوری تگ و دو کرتا ہے۔ اب بڑھاپے میں وہ اپنے باغ کی پوری تگ و دو کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص جوانی میں پوری محنت کر کے ایک باغ لگاتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ باغ کی پینشن کھائے گا، اور اولاد بھی ابھی کم سن ہو کہ اچانک گرم تیز لو اور آندھی کا بگولا اس کے باغ کو جلا کر رکھ دے۔ اب زندگی کی اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ نئے سرے سے باغ لگائے، اور اولاد بھی کم سن ہے کہ وہ معاون بنے۔ یعنی یہ ایسا شخص کی مثال دی گئی ہے جیسے ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، اس نے حج کیا، صدقہ و خیرات کیا، بھلائیاں کی، مگر آخر کو شیطان کا شکار ہو کر برائیوں میں مبتلا ہوا اور خاتمہ بالخیر کی نعمت نہ پا سکا۔ جب نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ یا ایسے شخص کی مثال ہے جس نے ساری زندگی نیکیاں کی، حج کیا، صدقہ و خیرات کیا، بھلائیاں کی، مگر کسی دن محفل جمی ہو اور شیطان نے حملہ کیا، شیطان کا وار اس پر کاری ہو گیا اور وہ انسان بھری محفل میں شیخیاں بگھارنے لگا، اسی دھن میں کیا کیا کہتا گیا، اپنی نیکیوں کے کیسے کیسے اشتہار لگا دیے۔ جب اٹھا تو سب کچھ جھاڑ کر خالی ہاتھ اٹھا۔ یعنی اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی وہ بھلائی کے کام کرتا رہا ہو، مگر کسی دن شیطان کا وار ایسا گیا ہو کہ اس نے جس کو دیا ہو اسے خوب ستایا ہو، اسے اذیت دی ہو، تو پھر اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا۔ اسی طرح بعض اوقات انسان ساری زندگی بعض اوقات نیکیاں اور بھلائیاں کرتا رہ جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں مزاج کی تلخی اور بدمزاجی کی وجہ سے سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ بعض اوقات نیکیاں ریاکاری، دکھاوا، احسان جتلانے سے اذن اور تکلیف پہنچا کر اور اذیت دے کر نیکیوں کو انسان ضائع کر بیٹھتا ہے۔ صرف ایک بگولا یعنی شیطان کا ایک کاری وار اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ محنت کر کے ضائع کرواؤں، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ محنت کر کے ضائع کرواؤں۔ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ وہ بعض اوقات نیکی کے کاموں میں ہمارا معاون بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے ہر طرح کی منصوبہ بندی کر رکھی ہوتی ہے۔ وہ نیکی کا کام کرتے دیتے چلا جاتا ہے، اور وہ انسان کو اتنا آگے بڑھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اتنا تھکاؤں کہ جب وہ اس درجے تک پہنچے، یعنی آخری عمر تک، جب نئے سرے سے دوبارہ کرنے کی اس کے پاس مہلت بھی نہ ہو اور ہمت بھی نہ ہو، وہاں سے پھر میں ایسا پھراؤں، ایسا گراؤں کہ وہ گر کر اٹھ نہ سکے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ بہت محنت کر کے بہت اچھا کھانا پکائیں، لیکن آخر میں غفلت سے وہ کھانا جل جائے، تو اس جلنے کی بو کی وجہ سے سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاں نیکیاں کرنا ضروری ہے، وہاں نیکیوں کی محافظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی نیکیوں کو یاد دلا کر، احسان جتلا کر ضائع نہ کرو۔ بات کا انداز ہی عمل کو بدل دیتا ہے۔ احسان جتانا اتنی بڑی برائی ہے، اتنی بڑی بد اخلاقی ہے، جس کے بعد بھلائی کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ایک احسان جتلانے والا، دوسرا تہبند نیچے لٹکانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔ اس لیے متقین اپنے عمل کی محافظت کے لیے آخری سانس تک فکر مند ہوتے تھے۔ یہاں بات صرف صدقہ و خیرات کی نہیں ہو رہی، ہر نیک عمل کی محافظت کی تاکید کی جا رہی ہے۔ یہاں
مثلاً غلط وصیت بھی انسان کی زندگی کے سارے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیک عمل کرتا رہتا ہے، مگر مرنے سے پہلے غلط وصیت کر جاتا ہے، کسی پر ظلم کر جاتا ہے اور اپنے لیے جنت حرام کر لیتا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اس طرح مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات تمہیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آیات پر غور و فکر کی ترغیب دی ہے۔ تدبر کرو، سوچو، سمجھو، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کر دی ہیں، ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ تلاوت تو کرتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے قرآن پاک عملی طور پر ہماری زندگی میں شامل نہیں ہو پاتا۔ آیت نمبر 267، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو کہ اسے خرچ کر دو، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے اگر وہ شے تم کو دی جائے الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ حمید ہے، اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے ہی کا سلسلہ کلام جاری ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے کمائے ہوئے میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں قصبہ دنیاوی کمائی کے لیے آیا ہے، ورنہ عموماً قرآن پاک میں قصبہ اعمال کی کمائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو خرچ کرو، یعنی ایمان والوں کو خرچ کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایمان والوں کے پاس پیسہ ہوگا، اگر نہ ہوتا تو اسے لینے کے آداب بتائے جاتے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ ایمان کے ساتھ پیسہ ہو سکتا ہے تاکہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے اور نیکی کے اس پہلو کی لذت سے بھی مومن آگاہ ہو۔ کس لذت سے؟ اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے کر اس لذت سے بھی مومن آشنا ہو۔ رب کریم فرما رہا ہے کیا خرچ کرو، کیسے خرچ کرو؟ من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ یعنی اچھا مال۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ جب مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو وہ طیب ہو جاتا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ زکوٰۃ جو فرضی صدقہ ہے وہ دینے کے بعد باقی مال میں سے نفلی صدقات اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دی جا رہی ہے اس آیت میں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار گروہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت اور کثرت کے مطابق کھجوریں لے آتا، کوئی ایک خوشہ کوئی دو خوشے لے آتا اور اسے مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفہ کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ ان میں سے جب کوئی آتا تو عصا سے خوشہ کو ضرب لگاتا، اس میں سے تر اور خشک کھجوریں گر پڑتی جنہیں وہ کھا لیتا، اور جنہیں نیکی کی رغبت نہ ہوتی تھی وہ ایسے خوشے لاتے تھے جو ناقص اور ردی کھجوروں والے ہوتے تھے اور ٹوٹے پھوٹے خوشے لے کر آتے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لانے لگا۔ اصحاب صفہ وہ مسلمان تھے جو جن میں سے کچھ تو مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے والوں میں سے تھے، کچھ انصار میں سے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دین کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت حاضر رکھنے کے لیے وہ ہر وقت مسجد نبوی میں صفا کے چبوترے پر موجود رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے، تعلیم دین کے لیے
آپ کی خدمت کے لیے اور جہاد کے لیے، اور جہاں بھی ضرورت ہوتی کہیں قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے جانا ہوتا تو وہ اپنا پورا وقت انہوں نے دین کے لیے ہی وقف کیا ہوا تھا۔ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ دیگر مسلمان جو تھے وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے، اسلامی معاشرے دیگر مسلمان جو تھے وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے، کیونکہ اسلامی معاشرے کا فرض ہوتا ہے کہ جو دین کا کام کر رہا ہو ان کی ضرورتوں کا خیال پورا معاشرہ رکھے۔ رب کریم فرما رہا ہے اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ بھی خیال ہے کہ اپنی کمائی میں پاک مال پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو، ردی، بیکار، سڑی ہوئی، گری پڑی، فضول اور خراب چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، وہ خبیث اور خراب چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ خراب چیز دینا چاہتے ہو جسے اگر تمہیں کوئی دے تو تم لینا نہ پسند کرو، الا یہ کہ اگر تم مجبور ہو تو چشم پوشی کر کے تم اس کو لینے پر مجبور ہو جاؤ۔ تم چشم پوشی کرتے ہوئے اسے قبول کرو گے مجبوری کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو خدا نخواستہ مجبور نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف پاک اور طیب مال کا انفاق ہی قبول کرتا ہے۔ مما اخرجنا لکم من الارض سے مراد اس میں سے بھی خرچ کرو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے۔ ظاہر ہے زمین میں سے جو نباتات آ رہی ہے اس کا نکالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ کھیت کے اندر اگر آپ نے محنت کی، ہل چلایا، بیج ڈالا، پانی دیا، لیکن فصل کا اگانا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ چنانچہ جو کچھ زمین سے ہم نے پیدا کیا اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ تاکید فرما رہا ہے۔ زرعی پیداوار پر جو حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں کو دیا جائے گا اسے عشر کہتے ہیں۔ جب فصل کاٹی جائے تو نہری زمین پر 20% اور بارانی زمین پر 10% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا حکم ہے۔ مال پر زکوٰۃ تو بچت شدہ رقم اگر سال تک آپ کے پاس بچی ہوئی ہو تو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، مگر عشر جب فصل کاٹی جائے تو اسی وقت دیا جائے۔ رب فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھی اور پسندیدہ چیز دو، ایسا نہ ہو کہ عشر دیتے ہوئے گندم کے جس حصے پر بارش پڑ گئی ہو اور وہ خراب ہو گئی ہو وہ نکال کر تم اللہ کی راہ میں دینے کا قصد اور ارادہ کرو، ایسا نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ نہ سمجھو کہ تم کسی محتاج اور ضرورت مند کو دے رہے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، وہ حمید ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی محتاج اور ضرورت مند کو دے رہے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو۔ کس کو دے رہے ہو؟ اس ہستی کو دے رہے ہو جو غنی ہے، جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ وہ اپنی ضرورت سے بے نیاز ہے، ضرورت مند ہم ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ یہ حکم اس لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے حکم ایسے خوبصورت انداز میں دے کر مقصد یہ ہے کہ غربا بھی نعمتوں سے محروم نہ رہیں اور عمرا کا امتحان ہو تاکہ ان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں۔ وہ حمید ہے، خوبیوں والا ہے، وہ اپنی خوبیوں میں از خود ظاہر ہے، کسی بیان کی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ تمام خوبیوں کی انتہا جو ہے وہ اسی پر ہے۔ بے شک